بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں زناکاری، بدکاری، ہم جنس پرستی اور لواطت بہت عام ہو چکی ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے مسلم معاشروں میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا، فحاشی، عریانی، بدکاری، لواطت یہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ کہا گیا کہ زنا کے قریب تک بھی نہ گناؤ، اس کی باتیں بھی نہ کرو، ایسے کاموں کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ امریکہ، یورپ، مغربی معاشرے کے بارے میں پہلے ہم سوچتے تھے کہ وہاں پر زنا عام ہے، وہاں پر بدکاری عام ہے، وہاں پر فحاشی عام ہے، وہاں پر ہم جنس پرستی ہے، وہاں پر لواطت بہت زیادہ ہے۔ تو جب میں پہلی دفعہ یورپ گیا تو وہاں پر گلی چوکوں، چوراہوں، پارکوں، ہر جگہ پہ یہ عام ہوتا تھا۔ ان کے ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کھانا کھانا ہے، دیگر ضروریات پوری کرنا، وہ اس کو بھی ایک ضرورت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہوئے کر لیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ رسول کو نہیں مانتے، وہ ملحد لوگ ہیں، وہ خدا، رسول اور آخرت کسی پر ایمان نہیں لیتے۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، یہ مادر پدر تہذیب و ثقافت مغرب کی، امریکی، یورپی معاشرے کی پاکستان میں بھی آ گئی ہے۔ اب یہاں پر مسلم معاشروں کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اللہ رسول کے نام پر بننے والا ملک ہے، یہاں پر بھی یہ واقعات اتنی کثرت سے ہونے لگے ہیں۔ الامان الحفیظ، میرا سندھ میں جانا ہوا، وہاں پر بہت سارے لوگ جیسے بیوی کو رکھتے ہیں اسی طرح ایک بچے کو بھی ساتھ بنا سنگار کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یار ہے، اور یار کے ساتھ پھر لواطت اور بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض پختون علاقوں میں نے دیکھا، بلوچستان میں دیکھا، مختلف علاقوں میں دیکھا کہ وہ لٹکے بازی لگتی ہے، اقلام بازی کرتے ہیں اور لواطت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا سخت ترین دی گئی ہے کہ زمین کو اٹھا کر اس پر دے مارا جائے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان کے عذابوں سے۔ دوسری بات، چھوٹے معصوم بچوں بچیوں کے ساتھ زناکاری، بدکاری اتنی عام کیوں ہو گئی، اس کا تصور تک نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک لڑکے نے ہمیں بتایا کہ ان کی کوئی پوتی تھی یا نواسی تھی، کسی کے ہاں گئی، اس کی عمر 3 سال تھی اور مہمان خانے میں ملنے کے لیے گئی، اور جو مہمان تھا اس کے ساتھ اس نے نازیبا حرکتیں شروع کر دی۔ پہلے بوسو کنار کیا پیار پیار میں، اور بعد میں یہ، اور کتنے واقعات آ چکے ہیں۔ اور تو اور یہ درندگی، جنسی درندگی، وحشت اتنی عام ہو چکی ہے کہ مہمان خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اب کیا ہوا، 2 غیر ملکی خواتین لاہور آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا سر عام ٹیسٹ سے بھی پتہ چل گیا ہے۔ اور جو اس معاشرے میں، آج کے معاشرے میں جو فحاشی، عریانی، بے حیائی، جنسی راہ روی والا دور ہے، اس کے اندر محرم رشتوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ چچی، خالہ، پھپھی اور کزن، اللہ 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 اللہ، کزن جہاں پر پردہ نہیں کیا جاتا، یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، ہم جنس پرستی اور زنا اتنی عام ہو چکی ہے۔ میرے سامنے اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات اور ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ کرنے کا کام کیا ہے اس فحاشی کے زمانے میں، بدکاری کے زمانے میں، زناکاری کے زمانے میں، لواطت کے زمانے میں؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ 2 کام آپ نے کرنے۔ کسی پر بھی، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو، جو دوست ہو، جیسا بھی ہو، کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کرے۔ اپنی بچیوں کو کسی غیر کے گھر ہرگز نہ بھیجیں، اور اپنی بچیوں کو اور بیٹوں کو، خوبصورت بچوں کو کسی کے ہاں بھی تنہا اور اکیلے ہرگز مت بھیجیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں اتنے فتنے ہوں گے تو عافیت اسی میں ہوگی کہ اپنے گھروں کے کیوار بند کر کے اس میں رہیں۔ تو آپ اپنی بچیوں کو خواہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے بھیج رہے ہیں، اکیلے ہرگز مت بھیجیں۔ 3 سال کی بچی کو بھی مت بھیجیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بھی مہمان آتا ہے تو چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہے اس کو تنہائی میں ملنے کے لیے ہرگز نہ بھیجیں۔ نمبر 3 کرنے کا جو یہ کام ہے، سوشل میڈیا پر آپ پابندی لگائیں، کسی چھوٹے بچے کو، بچی کو ہرگز یہ نہ دیں۔ اس لیے حدیث پاک میں کلو امتی معافن الا المجاہرین، سب کو معاف کیا جاتا ہے، علانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل علانیہ گناہ کرنے والے عام، اور اس کو پھیلانے والے پھر اور زیادہ عام ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو فحاشی پھیلاتے ہیں، فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلے جائے، یوٹیوب پر چلے جائے، ٹک ٹاک پر چلے جائے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ایسی فحاشی عریانی والی ویڈیوز ہیں، ریل ہے، بچے جیسے دیکھتے ہیں، بچیاں جیسے دیکھتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے ذہنوں سے ان کی شناخت، ان کا گناہ، ان کی سنگینی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو تیسری بات یہ ہوئی کہ اپنے معصوم بچوں کو، بچیوں کو سوشل میڈیا کی گندگی اور غلاظت سے دور رکھیں۔
चौथी बात जो करने की है वो ये, आप अपने बच्चों की, बच्चियों की, अपने पोतों की, पोतियों की, नवासों की, नवासियों की खुद हिफाजत करें, खुद इनकी निगाहदानी करें, खुद इनकी हिफाजत करें, खुद इनको देखें, इनके चाल चलन पर रखें, किसी पर भी अंधा एतमाद हरगिज 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 ना करें। 40 ममालिक का मैंने विजिट किया है, 36 किताबें लिखी हैं, 26 साल हमारा तजर्बा है। हमसे जो मिलने वाले लोग हैं वो ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाते हैं, फ्रॉड के, झूठ के, 2 नंबरी के। लोग मस्जिदों के पैसे खा गए, भाई ने भाई के साथ फ्रॉड किया, भाई ने बहन के साथ फ्रॉड किया, और जो जिना, बदकारी, उरियानी ये हो रही है, लिवातत हो रही है, इसमें महरम रिश्ते जो होते हैं जिनके साथ इंसान तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इसके साथ भी बदकारी हो रही है। वजह क्यों है? वजह इसकी यह है कि पाकिस्तान में चलने वाले ड्रामों में इश्क ममनू एक ड्रामा था, इसके अंदर महरम रिश्तेदारों के साथ इश्क दिखाया गया था। फिर जैसे ड्रामे होते हैं, फिल्में होती हैं और वीडियोस आती हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे करने लगते हैं। तो आखिरी बात, आपने किसी पर एतमाद नहीं करना। अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, अपने मासूम बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। अल्लाह ताला हम सबको फहाशी, उरियानी, बदकारी, जिनाकारी और लिवातत से महफूज रखे, और अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी मांगते रहें और अल्लाह से पनाह भी मांगते रहें कि या बारी ताला ये फितनों का दौर है, हमें, हमारी औलाद को, हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को हिफाजत फरमा। हम आपकी पनाह में देते हैं।